أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون صدق اللہ العظیم۔ تو آج ہمارے سامنے انشاءاللہ تعالی سورہ یاسین کی آیت نمبر 41 اور آیت نمبر 42 ہے۔ تو سب سے پہلے ایز یوزول جو ہماری ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ ہم آیت میں جتنے الفاظ ہیں، جتنے کلمات ہیں، ان کو الگ کر لیتے ہیں۔ تو سٹارٹ کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ آیت نمبر 41 میں کتنے کلمات ہے، ٹھیک ہے، یا الفاظ ہے یا کتنے ورڈز ہیں۔ وَآیَةٌ، تو یہ واو ایز یوزول یہ آپ کا حرف عطف ہے، یعنی یہ حرف، ٹھیک ہے۔ آیتن، دیکھیں آیتن میں جو گول تا اینڈ پہ ہے، گول تا کا کسی بھی لفظ کے آخر میں ہونا یہ ایک علامت ہے اسم کی، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ چلیے پہلے اس کی یہ اسم بعد میں دیکھ لیتے ہیں۔ تو آیتن آپ کا دوسرا لفظ ہے۔ لہم یہ بنا ہے جار، حرف جارہ لام اور ہم کے ساتھ، یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے، لا پلس ہم۔ انا، تو انا بیسیکلی یہ بنا ہے آپ کا حرف مشبہ بالفعل انا پلس نا، یعنی نحن والی جو ہے ضمیر آپ کہہ سکتی ہیں۔ تو یہ دو سے مل کے بنا ہے، تو یہ دو لفظ ہے۔ اگر آپ اس کو ایک اکیلا بھی مان لیتے ہیں تو انا، تو ایک اکیلا بھی اس کو مان سکتے ہیں، لیکن یہ بنا ان دونوں سے ہے، ٹھیک ہے۔ حملنا، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا ایک لفظ ہے، یعنی ایک کلمہ ہے۔ اب میں دوبارہ اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ بامانہ لفظ کو عربی زبان میں کلمہ بولتے ہیں۔ قرآن پاک کے سارے جو الفاظ ہیں وہ بامانہ ہیں، تو یہاں پہ کلمہ بھی یوز کر سکتے ہیں، لفظ یوز کر سکتے ہیں، ورڈ جو بھی آپ کو سوٹیبل لگے۔ ذریتہم، ذریتن یہ ایک آپ کا لفظ ہے، پھر ہم کی ضمیر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد میں فی الفلک، یہ فلکن ہے الف لام کے ساتھ، تو الف لام کو اگر آپ الگ مان لیتے ہیں معرب باللام اور فلکن، تو یہ آپ کا فلک الگ۔ المشحونہ میں بھی الف لام اور مشحون، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے اب اسٹیپ نمبر 1 میں ہم نے ان کلمات کو الگ کر لیا۔ اب ہم متعین کر لیتے ہیں کہ کلمے کی جو 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کتنے اسما ہے، کتنے افعال ہے، کتنے حروف ہے۔ سٹارٹ کر لیتی ہیں۔ واو حرف عطف ایز یوزول، اینڈ کے میننگ میں، تو اگر یہ حرف عطف ہے تو اس کا میننگ، تو یہ آپ کا جو ہے حرف کی کیٹیگری ہو گئی، اس کو ہم ہاتھ سے لکھ لیتے ہیں ایز یوزول۔ آیتن میں جیسے میں نے ابھی بھی اس کو ڈسکس کر رہا تھا کہ کسی بھی لفظ کے اینڈ پہ گولتا ہو تو یہ اسم کی علامت ہے۔ دوسرا، جس لفظ کے اینڈ والے حرف پہ تنوین ہو، یہاں پہ پیش والی تنوین ہے، تو یہ بھی علامت ہے اسم کی، موٹی 2 علامت ہے، تو یہ اسم۔ لہم یہ بنا حرف جارہ لام کے ساتھ۔ ہم جانتے ہیں حرف جارہ لام جو ہے کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جب یہ ضمائر کے ساتھ آتا ہے تو یہ فتحہ کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ حرف جارہ ہے آپ کا۔ اور ہم جو ہے ہم جانتے ہیں ضمیر کی کیٹیگری، کیونکہ حرف جارہ کے ساتھ ہے تو جار مجرور والا کنسٹرکشن ہے، تو یہ آپ کا مجرور متصل ضمیر ہے، اور ضمائر سارے معرفہ کی کیٹیگری میں ہوتے ہیں، تو یہ آپ کا اسم۔ ان حرف مشبہ بالفعل، یہ حرف کی کیٹیگری ہے۔ نا اٹ از اکویلنٹ ٹو نحن والی ضمیر، متکلم جمع کی ضمیر، اور ضمائر سارے اسماء ہے، تو یہ بھی اسم۔ حملنا، دیکھیے ضربنا، فتحنا، اکلنا، تو یہ پیٹرن میچ ہو رہا ہے، اینڈ پہ نا جو آ رہا ہے اس کی ضمیر نا، ٹھیک ہے نا، یعنی وچ از اکویلنٹ ٹو نحن، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ ماضی ہے، ماضی کا صیغہ، یعنی یہ فعل ہے، فعل ماضی، ٹھیک ہے۔ پھر ذریتہم، یہ اصل میں ہے ذریتن پلس ہم کی ضمیر، تو اگر یہ ذریتن ہے، ذریتن، ذریتن، تو اس کے اینڈ پہ گھولتا ہے، تنوین بھی ہے، تو یہ ذریت اسم، اور ہم کی ضمیر جو کہ اٹیچڈ ضمیر ہے اس کے ساتھ میں، تو یہ اسم ہے۔ ضمائر سارے اسم اور ضمائر سارے معرفہ والے اسماء ہیں۔ فی حرف جارہ بہت کامن،
الفلک، فلک کے ابتدا میں الف لام ہے. جیسے تنوین اسم کو پہچاننے کی موٹی علامت ہے، ویسی بھی الف لام ہے تو یہ اسم ہے. تو فلکن آپ کا اسم اور الف لام کو معرب باللام اس کو بولتے ہیں. اس کو آپ حرف مان لیجیے. ایون اٹ از ناٹ نیسسرلی کہ اس کو حرف ہی مانا جائے، آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں. اس کے بھی بہت سارے معنی ہوتے ہیں. بعض اوقات یہ استغراقی کے میننگ میں آتا ہے، یعنی جو اس کے جس پر یہ داخل ہوتا ہے، جو اس کا مدخول ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ فلک، تو یہ اس کو نا اس میں استغراقی معنی مطلب تمام، تو تمام کا معنی بھی اس میں آتا ہے. بعض اوقات اس میں موصولہ کا بھی میننگ دیتا ہے الف لام. تو عموماً ہم اس کو استعمال کرتے ہیں ایک کامن ایک نکرہ اسم کو معرفہ بنانے میں. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ حرف اس کے بھی کر سکتے ہیں اور لکھ بھی سکتے ہیں، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. تو فلکن مین ہے، تو فلکن کے ما قبل الف لام ہے، یعنی فلک پہ الف لام داخل ہے تو یہ فلک آپ کا اسم ہے. تو ایسے ہی مشحون پہ الف لام داخل ہے تو یہ آپ کا اسم ہے مشحون. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہم اس کا موٹا سا گرامیٹیکل انالیسس دیکھیں گے اور جب مفہوم ہمارے سامنے آئے گا وہ دیکھ لیں گے. چلیں، وآیتن، اور ایز یوزل اس میں ہم زیادہ اتنے کمپلیکس میں جانے کی ضرورت نہیں. اور آیتن ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، اس کو بہت بار آیا ابھی تک اس رکوع میں. نشانی، چونکہ یہ نکرہ اسم ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کوئی یا اور، کوئی یا ایک. تو یہاں پہ ایک نشانی اور ایک نشانی، اینڈ ون سائن، ایک نشانی. اس سے پہلے کہ ہم آگے چلے، اگر ہم تھوڑا سا اپنا مائنڈ بیک لے جائیں، یہ جو ہمارا رکوع چل رہا ہے اس میں پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ یہاں پہ اللہ تعالیٰ آیتی اپنی نشانیاں بیان فرما رہا ہے. پہلی جو نشانیاں تھیں ان کا تعلق تھا زمین کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو نشانیاں تھیں ان کا تعلق آسمان کے ساتھ. اب جو نشانی یہاں پہ ہے، یہاں پہ یہ اور ایک کیٹیگری کی نشانی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اور ایک نشانی یہ ہے لہم، لام جارہ لہم، لام کے لیے. ٹھیک ہے، ہم کی ضمیر، ہوا ہما ہم مجرور متصل ضمیر ہے تو ان سب. ٹھیک ہے، غائب کی ضمیر ہے مذکر کے لیے، تو لہم ان سب کے لیے. ہم جانتے ہیں کہ جب مذکر اور مؤنث دونوں کو ڈیل کرنا ہو، دونوں کو مخاطب ہونا ہو، تو عربی میں ہم مذکر والی ضمیر اس کے لیے چوز کر لیتے ہیں. جب یہاں پہ سارے مراد ہے، یعنی سارے لوگوں کے لیے، یا اگر یہ ایک خاص طبقے کو بولا جا رہا ہے تو ان سب کو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورتیں ہوں، چاہے وہ بچے ہو. وآیت لہم، تو ان سب کے لیے ایک نشانی یہ ہے. کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ انا حرف مشبہ بالفعل ہے، اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو اسم ہے وہ منصوب ہوتا ہے حالت نصب میں. اس لیے یہاں پہ ضمیر منصوب آئی ہے تو اس کو بولیں گے ضمیر منصوب متصل. تو یہ نا جو ہے یہ ضمیر ہوتی ہے اکوالنٹ ٹو نحنو. اب اس کے میں ڈسکس میں نہیں جاؤں گا کہ یہ ضمیر کی کون سی قسم ہے، ضمیر مستتر، ضمیر بارز، اور پھر اس میں نہیں جاؤں گا. تو سمپل یہ اکوالنٹ ٹو نحنو ہے. تو یہ تو انا کا جب یہ انا پلس نحنو، تو اس کو آپ بے شک بھی نکال، بے شک ہم نے، انا پلس نحنو. اگر آپ اس کو دوسرے اینگل میں مصدر کے میننگ کے لیے بھی استعمال کریں تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں یہ کہ ہم نے. تو انا میں آپ اس طرح کا معنی نکال سکتی ہیں، بے شک ہم نے، ایک معنی. یعنی اگر آپ نے انا کو تاکید کے لیے یوز کیا. سیکنڈ، اگر آپ اس کو ایک مصدری میننگ میں لے جائیں تو، یا مصدری، یا آپ کو اس کو تفسیر کے میننگ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی وضاحت کے لیے. تو اس کا معنی ہم نکالیں گے یہ کہ ہم نے. تو آیت لہم، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے، یہ نشانی ہے کہ بے شک ہم نے. ٹھیک ہے، کیا کیا ہم نے. اب چونکہ انا کا اسم ہے، یہ ضمیر انا کا اسم ہم جانتے ہیں حرف مشبہ بالفعل انا و اخواتها یا انا و اخواتها. تو ان میں ایک انا کا اسم اور انا کی خبر. ٹھیک ہے، انا از اکوال ٹو انا. ٹھیک ہے، تو انا اس کے بعد جو بھی آگے بیان ہوگا وہ اس کی خبر ہوگی. ٹھیک ہے، تو حملنا یہ آپ کا فعل ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے ہا میم اور لام. تو اگر آپ اس کو ضرب تو ضرب نا پہ بھی لے کے آئیں گے، فتح تو فتح نا پہ بھی لے کے آ جائیں گے. تو اگر اس کو باب میں آپ فٹ کریں گے، باب فتح، تو حمل، باب ضرب یزجو پہ اگر لے کے آ جائیں گے تو حمل یحمیلو. ٹھیک ہے،
تو یحمیلو تو حمل حملا حملو حملت حملتا حملنا حملت حملتما حملتم حملتی حملتما حملتن حملت حملنا. متکلم جمع کا صیغہ یعنی حملہ کا میننگ اٹھانا، بوجھ اٹھانا، اس لیے یہ ورڈ یوز اس کا اطلاق ہوتا ہے ایک عورت کے لیے، ٹھیک ہے، چونکہ وہ ایک بوجھ اٹھا رہی ہوتی ہے بچے کی شکل میں. یعنی جب وہ اس کا وہ سٹیٹ ہو کہ جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کو حمل، اس کو ہم یوز کر لیتے ہیں، تو وہ ایک بوجھ ہوتا ہے. تو حملنا ہم سب نے اٹھایا، یہ نارمل میننگ ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے تقریباً ہر جگہ قرآن پاک میں جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے، متکلم جمع، ٹھیک ہے. تو یہ جیسے ہم نے کہا کہ یہ ایک تعظیم کے اعتبار سے یا بادشاہی اپروچ ہوتا ہے، بادشاہی کلام ہوتا ہے. تو چونکہ وہ پوری دنیا کا واحد یکتا ہے، خالق ہے، تو اس لیے ہر جگہ پہ جمع صیغے کے ساتھ ان نے مخاطب کیا ہوا ہے پوری کائنات کو، ٹھیک ہے، پوری انسانیت کو. تو حملنا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کہ ہم نے اٹھایا ہے، یہ کہ ہم نے اٹھایا، ٹھیک ہے. تو وآیۃ لہم انا حملنا، اور ایک نشانی یہ ہے ان کے لیے، لہم انا یہ کہ یا بے شک ہم نے کیا کیا، حملنا اٹھایا ہے. تو ہم نے اٹھایا ہے نہیں، ٹھیک ہے، اٹھایا ہے کو اسکپ کر لیجیے کیونکہ یہ آپ کا ماضی معروف کا صیغہ ہے. تو وآیۃ لہم اور ان کے لیے نشانی ہے، انا حملنا یہ کہ ہم نے اٹھایا. اب آگے بیان ہوگا کہ کیا اٹھایا، وہ آگے ہوگا. ذریتہم، تو جیسے میں نے کہا کہ یہ ذریتن سے بنا ہے پلس ہم کی ضمیر، تو ذریتن پلس ہم اگر آپ اس کو مضاف مضاف الیہ بنائیں گی مرکب اضافی تو اس کا جو ہے ایک پیج گر جائے گا، تو بن جائے گا ذریتہم، ذریتہم حملنا ذری. اب یہاں پہ ذریت ہے، دیکھیں ہونا چاہیے تھا ذریتہم مضاف مضاف الیہ، ذریتہم تو یہ بن جائے گا مضاف مضاف الیہ. ذریت کا معنی بہت وسیع ہے، آپ اس کو اولاد کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، حدیث پاک میں آپ سے عورت پہ بھی اس کا اطلاق کر سکتے ہیں، آپ اسے آبا اجداد جو ہے ماں باپ ان پہ بھی اطلاق کر سکتے ہیں. تو اس میں بھی پوری انسانیت ایک طرح سے جو ہے شامل ہے. یہ مفسرین کا قول میں بیان فرما رہا ہوں. تو جب ہم کہیں گے ذریتہم مضاف مضاف الیہ تو ان کی ذریت، ان کی اولاد، ان کے آب و اجداد، ان کی عورتیں، سارے آپ مراد لے سکتے ہیں. اب یہاں مسئلہ ہے کہ یہ منصوب ہے، منصوب اس لیے کیونکہ یہ جب یہاں پہ آپ کا فعل آ گیا تو فعل میں آپ کا نا، آپ کا یہاں پہ نانو آپ کا فاعل، فعل آپ کا حملہ، تو فعل پلس فاعل اس کے بعد مفعول آئے گا، تب یہ پورا جملے فعلیہ خبریہ بنے گا. تو مفعول منصوب آتا ہے، اس لیے مفعول یہاں پہ ذریتن بن گیا، ذریتن یعنی ذریتہ. تو یہ بیسیکلی آپ کا مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے. تو یوں کہیں گے کہ ہم نے اٹھایا، کس کو اٹھایا، ذریتہم ان کی ذریت کو، ان کی اولاد کو، ان کی آب و اجداد کو، آبا و اجداد کو، ان کی عورتوں کو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وآیۃ لہم، ان کی تو ایک آیت ہے ان کے لیے، لوگوں کے لیے، انا یہ کہ ہم نے حملنا اٹھایا ہے ان کی ذریت کو، ٹھیک ہے. فل فلک المشحون، فل جار مجرور، فل حرف جارہ میں، اب کس میں اٹھایا وہ آگے بیان ہو رہا. فی کے بعد فل فلکی، فلکن جو ہے، فلکن کہتے ہیں کشتی کو، آپ اس کو شپ بھی بول سکتے ہیں، سمندری جہاز یا کشتی، ٹھیک ہے. الفلکو، اب یہاں ایک مسئلہ ہے، یہاں الفلکو جب آئے گا الف لام کے ساتھ تو ایک پیج گر جائے گا. تو الفلکو، الفلکو کے آپ ابتدا میں فی حرف جار لے کے آ جائے تو بن جائے گا فلکی، تو جار مجرور والا کنسٹرکشن، ٹھیک ہے. تو کشتی میں یا جہاز میں کا معنی، تو اگر ہم لکھیں گے کشتی میں، کشتی میں، ٹھیک ہے. تو آیت لہم اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ انا حملنا یہ کہ ہم نے اٹھایا یا بے شک ہم نے اٹھایا، ذریتہم ان کی ذریت کو، فی الفلک کی کشتی میں. تو پھر آگے آ رہا ہے، اس کو ابھی ہم بعد میں دیکھ لیتے ہیں الف لام کا کیا ہو سکتا ہے پروبل میننگ. آگے ہے المشحون. تو المشحون میں یہ بھی الف لام کے ساتھ آیا، تو اصل میں یہ کیا ہے، مشحون.
یہ ہے اصل میں مشحون، ورڈ ہے مشحون. تو یہ آپ کا روٹ ورڈ ہے شیم، ہا اور نون روٹ ورڈ پہ. اب دیکھیں مشحون یہ کیسے بنا، یہ اصل میں اس کی ابتدا میں میم مفتوح ہے، یہ مفعولن کے پیٹرن پہ، مشحون مفعول، مشحون نون ہے اصل میں. تو مشحون نون کے جب آپ ابتدا میں الف لام ایڈ کر لو گی تو بن جائے گا المشحون. تو چونکہ یہاں پہ یہ جو المشحون ہے یہ اس اسم کی صفت یوز ہوا ہے، تو اگر الفلک موصوف مشحون صفت، تو یہ صفت موصوف مرکب توصیفی ہو گیا، یعنی المشحون اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے، اس لیے چونکہ اس کا موصوف جو ہے یہ مجرور ہے تو اس لیے یہاں پہ کسر آیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ صفت موصوف کنسٹرکشن میں دو اسما، ان میں دونوں میں مطابقت ہوتی ہے اسم کے چاروں پہلوں کے اعتبار سے. یعنی کہنے کا یہ مطلب اگر ایک مذکر تو دوسرا بھی مذکر، اگر ایک معرفہ تو دوسرا بھی معرفہ، اگر موصوف آپ کا نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ، یعنی اسم کے جو چار پہلو ہیں ان کے اعتبار سے ان میں مطابقت ہوتی ہے. اس کو ڈھونڈنے کے لیے شارٹ کٹ یہ ہے کہ آپ دو چیزیں ڈھونڈیے. نمبر 1 اس میں بھی الف لام ہے، اس میں بھی الف لام ہے، تو دونوں معرفہ ہے نمبر 1. دوسرا اب یہ جو ہے یہ حالت جر میں ہے تو یہ بھی حالت جر میں ہے، تو جب دونوں چیزیں مل رہی ہے تو یہ صفت موصوف ہے. باقی دو پہلو آٹومیٹک ہوتے ہیں. تو اگر یہ صفت موصوف ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ مشحون جو ہے صفت کس کی ہے، فلکن کی، یعنی کشتی کی صفت مشحون. اب یہ مشحون کا کیا مطلب، یہ مفعول کے وزن ہے، مفعول. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب جو ہے بھرا ہوا، یعنی جو چیز بھری ہوئی ہو. تو چونکہ یہ مفعول ہے تو بھرا ہوا، تو الفلک المشحون یعنی کشتی جو بھری ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو بھری ہوئی کشتی الفلک المشحون. ٹھیک ہے، بھری ہوئی کشتی، جو کشتی جو ہے بھری ہوئی کشتی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر اس کا ہم پورا معنی دیکھ لیں گے تو آیت لہم ان کے لیے آیت یہ ہے، ایک آیت ان کے لیے یہ ہے، لہم انا حملنا یہ کہ ہم نے اٹھا رکھا یا ہم نے اٹھایا، ذریتہم ان کی ذریت کو، فی الفلک المشحون کشتی میں جو کہ بھری ہوئی کشتی ہے، ایک بھری ہوئی کشتی میں ہم نے ان کی ذریت کو اٹھایا ہے. اب یہاں جو ایک مفسرین جو ہے ایک معنی یہاں پہ یہ نکالتے ہیں کہ شاید یہ اس کشتی کی طرف اشارہ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے وقت جب وہ طوفان آیا تھا، طوفان نوح، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ میری قوم پہ عذاب نازل فرما لیجیے، تو پھر انہوں نے اپنی جو ایمان والے تھے ان کو کشتی میں بٹھایا تھا. ٹھیک ہے، تو شاید یہاں پہ جو ہے وہ کشتی مراد ہے. لیکن اور دوسرے پہلو سے دیکھا جائے تو اس سے مراد عموم بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہاں کشتی سے مراد کوئی بھی شپ ہو سکتا ہے، کوئی بھی سواری. ٹھیک ہے، تو وہ بھی مراد ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، چونکہ یہاں پہ عموماً ابتدائی دور میں اس میں جو اس ٹرانسپورٹیشن کے لیے جو سواری کے طور پر استعمال ہوتے تھے، ذرائع سواری کے لیے، یعنی اپنے سامان کو لے جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا، تو عموماً یا تو وہ گھوڑوں کے ذریعے ہوتا تھا، یا تو اونٹوں کے ذریعے، یا ہاتھیوں کے ذریعے، یا شپس کے ذریعے. تو اس اینگل میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ ایک آیت ان کے لیے یہ ہے کہ ہم اٹھاتے ہیں، ہم نے اٹھا رکھا ہے ان کی ذریت کو، فی الفلک المشحون ایک بھری کشتی میں، یا ہم کو اٹھاتے ہیں ایک بھری کشتی میں. یعنی یہ آیت ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسفار کرا ہے، ان کو سفر کرا رہے، ان کے سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں کس ایک کشتی کے ذریعے سے، جو بظاہر اتنی بھری ہوئی ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ سمندر پہ تیرتی ہے، یعنی سمندر پہ آرام سے جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کراتی ہے ان کو. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ذریعہ بنایا ان کی آیت، جو کہ بظاہر عقل کے خلاف ہے کہ اتنی بڑے بڑے شپس، اتنی بڑی بڑی کشتیاں سمندروں پہ چلتی ہے اور وہ اتنا سامان اٹھاتی ہے، جو ٹریڈ ہوتا ہے تھرو شپس، تو وہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کشتیاں جو ہے ڈوب جائیں. یعنی اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جو آج کے ہوائی جہاز جو اتنا ہوا میں اڑتے ہیں اور وہ گر نہیں جاتے ہیں، اس طرح سے سمندر پہ یہ کشتیاں تیرتی ہیں، یہ شپس، یہ جہاز تیرتے ہیں لیکن
یہ جو ہے بیلنس میں چلتے ہیں، یہ گرتے نہیں، یہ ڈوب نہیں جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی بھی ہے. تو وہ آیت لہم ان کے لیے ایک آیت ہے، انا حملنا کہ ہم اٹھاتے ہیں، کیا اٹھاتے ہیں؟ ذریتہم ان کی ذریت کو، فی الفلک المشحون بھرے ہوئے جہاز میں، بھرے ہوئے جہاز میں. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ آیت ہے وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. تو واو آپ کا حرف عطف، خلقنا جس طرح اوپر تھا حملنا، تو اسی پیٹرن پہ خلقنا لہم لام جارہ پلس ہم کی ضمیر، من حرف جارہ، مثلہ تو یہ مثلو پلس ہا کی ضمیر، ما یرکبون. تو یہ اس میں ہم نے الفاظ کو الگ کر لیا. اب اسم فعل حرف اس میں متعین کر لیتے ہیں. واو حرف عطف تو یہ حرف، خلقنا جس طرح اوپر فعل، حملنا یہ خلقنا تو فعل ماضی کا صیغہ ہے فعل، لام جارہ لہم پلس تو یہ حرف، ہم کی ضمیر تو یہ اسم، من حرف جارہ تو یہ آپ کا حرف، یہ مثلو تو یہ اصل میں مثلو پلس ہو کی ضمیر تو یہ آپ کا مثلو اسم، ہو کی ضمیر یہ بھی اسم. ماں دیکھیں، ماں ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، ماں یہ سب سے فلیکسیبل ورڈ مانا جاتا ہے پوری قرآن پاک میں. اس کی موٹے 3 مفہوم ہیں، یا ماں نفی کے لیے، یا ماں موصولہ ہوگا، یا ماں سوال کے لیے ہوگا، نہیں استفہامی ہوگا. تو یہ اس کی 3 موٹی میننگ ہے. تو یہاں پہ ایز اے موصول استعمال ہوتا ہے تو اس کو ہم اسم مانیں گے. تو یرکبون میں ابتدا میں آپ کا علامت مضارع یا ہے، اینڈ پہ اونا ساؤنڈ ہے. تو ہم نے اس کو بہت بار ڈسکس کیا ہے، یہ علامت مضارع، یہ فعل مضارع ہو سکتا ہے، تو یہ فعل ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے مفہوم کی طرف چلتے ہیں. واو حرف عطف اور خلقنا، یا کس روٹ ورڈ پہ ہے؟ بہت کامن ہے، خا لام اور قاف. تو خلق خلقا خلقو خلقت خلقتا خلقنا، خلقت خلقتما خلقتم خلقتی خلقتما خلقتن خلقت خلقنا. متکلم جمع کا صیغہ ہے، فعل ماضی کا، پیدا کرنا، ہم نے پیدا کیا. یعنی اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہم نے پیدا کیا. لہم جس طرح یہاں پہ تھا وآیت اب یعنی ایک آیت، پھر اس کے بعد ہوا ہے ان کے لیے. تو یہاں پہ بھی ہم نے پیدا کیا لہم، تو لامی جارہ ہے، لیکن جب ہم کے ساتھ آئے گا تو فتحہ کے ساتھ، نہیں تو یہ کسرہ کے ساتھ امت آتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے لیے لہم جار مجرور، ان کے لیے، ان کے لیے یعنی مراد لوگوں کے لیے. وخلقنا لہم اور ہم نے ان کے لیے پیدا کیا ہے، مم مثلہ تو یہ آپ کا مثلو، جسے میں نے کہا مثلو جیسا، لائک. ٹھیک ہے. ہی تو جب مثلو پلس ہو جب ہم اس کو بنائیں گے مضاف مضاف الیہ تو یہ بنے گا مثلہ، مثلہ تو یہ مضاف مضاف الیہ، اس کے جیسا، اس کے جیسا، اس کا ٹرانسلیشن اس کے جیسا. اب یہاں مثلی ہے کیونکہ ابتدا میں یہاں پہ ہم حرف جارہ من لا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بنے گا مثلی ہی، تو یہ جار مجرور من کے ساتھ، لیکن مثلو پلس ہو یہ واحد کی ضمیر ہے. یہ آپ کا چونکہ یہ متصل ضمیر ہے یہاں پہ، تو یہ آپ کا مجرور متصل ضمیر ہے. تو جب ہم کہیں گے مثلہ اس جیسا، مم مثلی ان کے جیسا. ٹھیک ہے. تو وہ خلقنا ہم نے پیدا کیا ہے، کیا لہو ان کے لیے، مم مثلہ. اب یہاں ہا ضمیر جو ہے مذکر، یہ پوائنٹ کہاں پہ جا رہی ہے؟ اس فلک کی طرف جا رہی ہے. یعنی جیسے ایک مثال ہم نے بیان کی تھی کشتی، ایسی اس کشتی کے مثل، اس جیسا ہم نے پیدا کیا ان کے لیے، وہ آگے بیان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے پیدا کیا ان لوگوں کے لیے مم مثلی اس فلک جیسے، اس فلک جیسا، اس فلک جیسے اور بھی ذرائع. کیا پیدا کیا؟ ما یرکبون. ما موصولہ جب ہم ما موصولہ مانیں گے تو وہ جو، وہ جس، وہ جن کا معنی. ٹھیک ہے. ریلیٹو پروناؤن. تو یہاں پہ پھر وہ سینس ہمیں بتاتا ہے، سینٹینس کا سینس، اس کا کیا معنی لیا جائے. جس مراد لیا جائے گا، جن لیا جائے گا، جو لیا جائے گا، جن کا لیا جائے گا، تو وہ ہمیں آگے پتا چلے گا. یرکبون یہ آپ کا را، کاف اور با مادہ، یعنی 3 روٹ ورڈ یا 3 اصلی حروف. تو اس کو اب یرکبون بنا لیجئے. رکیبہ یرکبو، رکیبہ سمیع یسمع، با پہ یرکبو یرکبانی یرکبون.
ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل مضارع کا. تو یرکبون تو ہم کہیں گے وہ سب اٹھاتے ہیں، سوری رکیبہ سے میننگ سوار، وہ سب سوار ہوتے ہیں یا ہوں گے، ہوتے ہیں یا ہوں گے. تو ما یرکبون وہ جو سوار، اگر اس کو ما یرکبون چونکہ آگے بیان ہو رہا مثلی اس جیسا، تو ما یرکبون وہ جس پر سوار ہوتے ہیں یا ہوں گے، یا وہ جس پر سوار ہوتے ہیں. چونکہ یہاں مثال بیان ہو رہی ہے ان کے لیے، وہ جو سفر کرتے ہیں کشتیوں کے ذریعے، جہازوں کے ذریعے، تو یہاں پہ معنی لیں گے وہ جس پر سوار ہوتے ہیں. وَخَلَقْنَا لَهُمْ اور ہم نے پیدا کیا ان کے لیے مِن مِثْلِهِ اس جیسے، یعنی اس جیسے ہم نے اور ان کے لیے ذرائع پیدا کیے ہیں. ما یرکبون جس پر وہ سوار ہوتے ہیں، یعنی مراد آپ لے سکتے ہیں. اب اگر اوپر آگے کشتی مراد ہے تو اب آپ لے سکتے ہیں اونٹ. عرب کے لوگ اس ٹائم پہ عموماً اونٹ سے سفر کرتے تھے، اس لیے اس کو شپ آف دا ڈیزرٹ بولا جاتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ بڑا بڑا بوجھ اٹھا لیتا ہے اور تقریباً 30 دنوں پر بنا پانی کے، یعنی ایک بار اگر اس نے پانی پی لیا تو اس کو سٹور کر لیتا ہے اس ہمپ میں، اور 30 دن تک یہ چلتا رہے گا بغیر پانی کی. تو اس لیے اسے شپ آف دا ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے. تو غالباً وہاں اس کی طرف بھی اشارہ ہے، یہاں پہ گھوڑے کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. اور بھی جو ذرائع تھے جس پہ عرب کے لوگ سفر کرتے تھے، یہ ملک شام، ملک یمن، جو تجارتی قافلے آتے تھے جاتے تھے، تو چونکہ وہ ریگستان میں وہاں چلتے تھے تو ان کو وہاں پہ یہاں پہ تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ بھی اور ذرائع ہیں جن سے آپ سفر کرتے ہیں. تو وَخَلَقْنَا لَهُمْ اور ان کے لیے ہم نے پیدا کی مِن مِثْلِهِ اس جیسے، اس جیسا، کس جیسا؟ الفلک المشحونہ، ما یرکبون جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، یا جن سے وہ ایک دوسری جگہ سے دوسری جگہ، ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں. تو اسے یہ بھی چونکہ یہاں پہ یرکبون جو ہے یہ سفر کرتے ہیں یا کریں گے، تو یہاں مفسرین یہ بھی فرما رہے ہیں یہاں پہ آگے کی طرف جتنے بھی ذرائع آئیں گے ٹریول کے، جیسے ہوائی جہاز، ٹرین، تو اسے یہ بھی مراد ہے. ٹھیک ہے. تو وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہم نے پیدا کیا ان کے لیے مِن مِثْلِهِ اس جیسا، یا اس جیسے، کس جیسے؟ الفلک المشحون. ٹھیک ہے. ما یرکبون جو ہے جس پر یہ سوار ہوتے ہیں، یا جس کے ذریعے یہ جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا پورا ٹرانسلیشن ہو گیا. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.